أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے رکھے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے, آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے, اور آگ کے عذاب سے بچا کے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے سب پیاروں کو ساتھ جنت میں لے جائے, آمین. آج ہم دیکھیں گے کنڈیشنز ٹو پرے صلاح. کنڈیشنز ٹو پرے صلاح, نماز تو پڑھنی ہے. نماز تو ہمیں پتہ ہے کہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پلر ہے اسلام کا. جب ہم شہادت مسلمان ہوتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کیا 5 وقت کی نماز ہے دن میں, اور اس کے بارے میں ہم سب پڑھتے ہیں نماز الحمدللہ. اور اب ہم دیکھیں گے کیا کنڈیشنز ہیں کہ نماز کی شرائط کیا ہیں. تو یہ ہوتی کیا ہیں کنڈیشنز, اس کو بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں. تو اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. 9 کنڈیشنز ہم دیکھیں گے صلاح کی. 9 کنڈیشنز آف صلاح, یعنی کہ نماز کی کنڈیشنز کا کیا مطلب ہے. وٹ ڈو مین بائی کنڈیشن, شرط, اردو میں شرط کہتے ہیں. اور اس کو کنڈیشن کسے کہتے ہیں. کنڈیشن از سم تھنگ دیٹ از ریکوائرڈ بفور دا کمنسمنٹ آف پریئر ان آرڈر فار اٹ ٹو بی ویلڈ. یعنی کہ کنڈیشن کہتے ہیں ایسی چیز جو نماز سے پہلے ہونی, یعنی جو پورا ہونا ضروری ہے اس کنڈیشن کا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز ویلڈ ہو. نماز کا ویلڈ ہونا, اس کا صحیح ہونا کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ کنڈیشن فلفل ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ 9, اس میں دیکھیں فنگرز بھی 9 بنی ہوئی ہے, تو 9 ہوں گے چیزیں کنڈیشن, تو اس کا مطلب اب نماز ہم پڑھیں گے تو تو یہ امپورٹنٹ ہوئی نا. تو نماز کے درست ہونے کے لیے, نماز کے ویلڈ ہونے کے لیے جن کاموں کا ہونا ضروری ہے ان کو کنڈیشن کہتے ہیں, شرائط. تو پھر تو امپورٹنٹ چیز ہے اس کا مطلب, کیونکہ ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ کیا کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اگر وہ ہوں گی تو پھر ہماری نماز ویلڈ ہوگی. تو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے, دیکھتے ہیں کتنی کنڈیشن ہے. ایک ایگزامپل کے لیے ایک شرط ہم دیکھتے ہیں, جیسے وضو. وضو نماز کی شرط ہے, ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. تو اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. جیسے تو یہ اتنی امپورٹنٹ شرط ہوتی ہے کہ یہ ہے تو پھر اس میں یہ اس پہ ہوگا. لیکن اگر وضو ہوگا تو ہر وقت نماز نہیں پڑھنی ہوتی. آپ نے وضو کیا ہے تو آپ بغیر نماز کے بھی پھر سکتے ہیں, لیکن نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی. تو شرط اسی کو کہتے ہیں نا. تو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے شرط. اور کتنی کنڈیشنز ہیں صلاۃ کی, نماز کی. There are 9 conditions for prayers. شروط الصلاح کتنی ہے؟ 9 ہے. اب ان میں سے ایک ایک کر کے دیکھیں گے ہم, اس کے پھر بعد میں لسٹ بھی دیکھیں گے. اور بہت آسان ہے, آپ بالکل پریشان ہو. What are the conditions of salat? تو بس کئی چیزیں ہمیں آلریڈی پتہ ہوتی ہے, مگر یہ کہ جب اس کو ریمائنڈر ملتا ہے تو ہمیں اور پکی پتہ چل جاتی ہے کہ اچھا ہاں یہ کنڈیشن ہے. او یس, یہ تو مجھے پتہ ہے. سب سے پہلی کنڈیشن جو ہے وہ ہے اسلام, یعنی کہ آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر مسلمان نہیں ہیں اور ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں دیکھ کے, تو وہ بھی نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے اسلام یعنی کہ آپ کو مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر ڈس بلیور ہیں تو ان کا ایکشن ایکسیپٹ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرتے, چاہے وہ کتنی بھی گڈ ڈیڈز کر رہے ہو. تو سب سے پہلے تو مسلمان ہونا ضروری ہے الحمدللہ. یہ والی ہم اللہ کا شکر, اس میں ہمارا عقیدہ توحید ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں, عبادت صرف ہم اللہ کی کرتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارا عقیدہ, کہ اس کا درست ہونا ضروری ہے, کہ ہم صرف اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اسی کی عبادت کرنی. تو فرسٹ تھنگ تو ہمارا اسلام ہو گئی. سیکنڈ چیز ہے کنڈیشن سینٹی, عقل, یعنی عقل کا ٹھیک ہونا کسی کی. تو اس میں کیا چیز آتی ہے, اس کی اپوزٹ کیا ہے, انسینٹی, جنون. یعنی ایک عقل ہوتی ہے جب انسان سین ہوتا ہے, سینٹی ہوتی ہے, اور دوسری اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے, جنون, پاگل پن. تو جو انسین پرسن ہوتا ہے, جو نارمل نہیں ہوتا, جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جو نارمل نہیں ہوتا, یعنی کہ جو واقعی دماغی طور پہ مینٹل پرابلم ہو کسی کو, کوئی آٹزم ہو یا جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں ایسی, تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے جب بھی کوئی انسین ہوتا ہے پرسن,
تو اس وقت تک اس کے ڈیڈس کو نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ دوبارہ سے سینٹی نہیں ہو جائے اس کو. یعنی کہ کوئی بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں نا، اس میں کبھی ایک دم سے دورہ پڑ گیا، اس وقت وہ انسین ہو گیا انسان، مگر جب نارمل ہوا تو پھر نارمل ہو بھی جاتے ہیں. اور کئی بیماریوں میں نارمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ والی ہم حدیث دیکھتے ہیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسی شرط کے بارے میں جو سینٹی والی ہے، عاقل ہونا ہے، عقل ہونا جیسے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 آدمیوں سے پین اٹھا لیا گیا. پین اٹھا لیا گیا مطلب ان کی چیزیں نوٹ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ فرشتے نوٹ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو اس وقت وہ چیزیں نوٹ نہیں ہو رہی ہوتی، چاہے وہ اچھا کریں یا برا کریں. تو کون سے 3 لوگ 3 ہیں؟ ایک تو مجنون، یعنی کہ وہی جو انسین ہے، جو نارمل نہیں ہے، اس سے پین اٹھا لیا گیا جس کی عقل جاتی رہی، یعنی کہ جس کی عقل نہیں ہے، جو انسین ہے، یہاں تک کہ وہ صحیح ہو جائے. اسی طرح سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، یعنی اس سے بھی. اب سویا ہوا شخص جو بھی کر رہا ہے، اگر کئی لوگ چلنے کے عادی بھی ہو جاتے ہیں تو ہوتے ہیں نیند میں، تو اس وقت ان کی چیز نہیں لکھی جاتی، اس لیے کہ وہ اپنے اس میں ہے ہی نہیں، انسین ہی ہے نا وہ ایک طریقے سے، تو اس کے عقل میں نہیں ہے. تو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، پھر دوبارہ سے اس کے نوٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بچے سے بھی، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، ان کی بھی چیزیں اتنی نوٹ ڈاؤن نہیں ہو رہی ہوتی. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عاقل ہونا. تو اس میں جو لوگ اس طرح کے بیمار ہوتے ہیں، دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتے، ان کے بھی حساب نماز کا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی عقل اتنی نہیں، انسین ہے، تو وہ ان کو حساب اس کا نہیں ہوگا. اسی طرح سوئے ہوئے شخص سے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں نیند میں، خواب میں ایسا لگتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. سب کے ساتھ ہوتا ہے، اسپیشلی فجر کے وقت جب پیرنٹس جگا رہے ہوتے ہیں، یہ اٹھنا ہوتا ہے، الارم بج رہا ہوتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے ہم نے وضو بھی کر لیا اور ہم نے بڑے اچھے سے نماز بھی پڑھ لی اور پوری یاد ہوتی ہے ہمیں. تو کیا ہم پھر جب اٹھتے ہیں تو پھر ہمیں تو وہ تو خواب تھا، تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو ہم نے پڑھ لی؟ تو نہیں، سوئے ہوئے کی نماز نہیں ہوگی. یعنی اگر سوئے ہوئے اگر آپ نے پوری نماز بھی پڑھ لی تو وہ نہیں ہوگی. تو اسی لیے اس وقت سیکنڈ والی کنڈیشن کیا ہے؟ سینٹی، یعنی کہ عاقل ہونا، عقل کا حاضر ہونا. ٹھیک. تھرڈ والی جو اس کی ہے وہ ہے ریچنگ دا ایج آف میچیورٹی، تمیز، یعنی کہ میچیورٹی کی ایج میں پہنچنا. اور یہ کون سی ایج ہے؟ یعنی ایک جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چائلڈہڈ، اس سے اپوزٹ ہے یہ بات کہ 7 ایئرس، جب اللہ تعالیٰ، جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ بچوں کو نماز کے لیے 7 سال سے کہنا شروع کر دو اور 10 سال پہ نہیں پڑھے تو ان کو ہم مار بھی سکتے ہیں. تو یہ والی بات جو ہے کہ 7 ایئرس تک تو اتنی ایج ہو اس کی، میچورٹی کی ایج. تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان کو زبردستی ہم نہیں کروا سکتے. تو یہ ایک ایج ہوگی اس کی. تیسری چیز ایج، کہ ریچنگ دا ایج آف میچورٹی. تو ہم نمبر 3 کیا دیکھ رہے ہیں کہ ریچنگ دا ایج آف میچورٹی. ٹھیک. تو اس میں اس ایج میں پہنچنا نا، جب صحیح و غلط کی پہچان ہوتی ہے، تو 7 سال کی ایج آلموسٹ کہلاتی ہے کہ اس وقت ہم اس کو، بچے کو کمانڈ کر سکتے ہیں نماز کے لیے. اور اس کے پروف بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے ہمیں کہ بائی دا ایج آف 7 اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہیں، اور اگر 10 تک نہیں پڑھے تو ہم مار بھی سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر 10 کے بعد ان کے بیڈ بھی سیپریٹ کر دیے جائے. تو یہ نمبر 3 کنڈیشن ہے. نمبر 4 کنڈیشن یہ ہے لیک آف ریچول امپیورٹی، رفع الحدث، یہ اس کا عربی نام ہے، اور ریچول امپیورٹی کو ہٹانا. اب کون سی امپیورٹی کی بات ہو رہی ہے؟ پڑھتے ہیں ہم، اور اس کو کہتے ہیں، یہ تھے وضو، جس کو اگر وضو کے نام سے اگر آپ سمجھ سکے تو بہت ہی آسان ہے ہمارے کہ ہم اس میں سے ہر امپیورٹی کو ہٹا کے اور ہم وضو کرتے ہیں. اور کس طرح ہمیں اس کے پروف بھی کیا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے مسلمانوں جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنا، یعنی کہ وضو کا طریقہ 4 چیزیں بتائی ہیں جو سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اپنے واش یور فیسز اینڈ یور ہینڈز اپ ٹو دا ایلبوز، اور اپنے ہیڈ کا مسح کر لو پانی سے، اور اپنے فیٹ اپ ٹو اینکلز واش کر لو. تو یہ صحیح طریقہ تو جو وضو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے ہمیں سکھایا پورا. قرآن میں 4 کنڈیشنز ملتی ہیں وضو کے بارے میں کہ جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے آپ کو صاف کر لیا کرو. تو اس میں ہم صحیح سے دیکھتے ہیں کہ حدث کہتے کس کو ہیں. یعنی یہ نا کہ امپیورٹی کسی کہتے ہیں، حدث جو ہے کسے کہتے ہیں؟ حدث کہتے ہیں اس چیز کو جس سے پھر نماز نہیں ہوتی، یعنی کہ وضو ٹوٹ جانا. وضو جس سے ٹوٹتا ہے، کس چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. حدث جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جب پیٹ سے گیس کا نکلنا، جب گیس پاس ہو جاتی ہے
یہاں پہ یورین یا اسٹول کا پاس ہونا، یعنی گیس، یورین، اسٹول جو یہ ادھر سے پاس ہوتا ہے اس کو حدث کہتے ہیں. تو وضو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. جو یہ چیزیں ہیں حدث والی چیزیں، یہ گیس پاس کرنا، یورین کو پاس ہو جانا، تھوڑا سا بھی چھینٹے ہو گئی یا اسٹول کا پاس ہو جانا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو حدث کو ختم کرنا کیا مطلب ہے؟ یعنی باوضو ہونا. تو یہ والی کنڈیشن ہے، وضو کے اس کا تعلق ہے. اور اس میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ انسان وضو نہ کرے. تو اس میں حدیث دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا کسی کی بھی نماز بغیر وضو کے. اور اس میں ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں، کئی دفعہ بچے جو ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارا وضو ہے اور وہ ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھتے جاتے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ کو نماز، آپ نے وضو کی غلطی سے ٹوٹ گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، یاد ہی نہیں رہا کہ کچھ آپ نے کچھ کر لیا، یا آپ کو باتھ روم سے ہو آئے تھے، تو آپ کا وضو نہیں ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ایسے ایک تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، وہ اٹینڈنس آپ کی نماز کی لگے گی نہیں. آپ نے پڑھ بھی لی مگر وہ کوئی تھوڑی ہے. اور دوسرا اس پہ پنشمنٹ بھی مل سکتی ہے جب وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں. تو پھر بہتر کیا ہے کہ جس وقت آپ کو وضو ہو کہ آپ کو لگے کہ ہے کہ نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ وضو کر لیں، کیونکہ ثواب، وضو بھی عبادت ہے، وضو کا ثواب اجر ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے. تو کبھی سستی آنے لگتی ہے نا کہ پھر وضو کرنا پڑے گا، تو اس وقت سوچتے ہیں اس کا مجھے ریوارڈ ملے گا. اور ویسے تو احتیاط کرنی چاہیے، وہم نہیں کرنا چاہیے، لیکن وضو کو خیال سے، اس کو یہ شرط ہے اس کی، ورنہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں وہ ہوتی، ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی ہی نہیں ہے نماز. اوکے، ہم نے نمبر 4 تک دیکھ لیا کہ حدث کو دور کرنا، یعنی کہ وضو کے بارے میں ہو رہا ہے کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی. تو وضو ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے؟ وہ چیزیں جو بھی آپ کے مطلب جو ہم نے پڑھی ہیں کہ حدث جسے کہتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر ایسا ہو